بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، ساروں کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم کور کر پائیں۔ کچھ کرنٹ چیزیں ہیں، کچھ آپ کے ہماری خبریں ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے شروع کرتے ہیں نیشنل اسمبلی سے۔ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے ہیں اور انہوں نے اپنی اب کابینہ بنانی ہے، تو کابینہ کی حد تک کچھ جو ہمیں باتیں اور پتہ چل رہی ہیں، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ ظاہر ہے یہ ابھی سب کے اندازے ہیں، کچھ ظاہر سورسز ہیں ہماری، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ کبھی بھی کچھ بھی موڈ بدل سکتا ہے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے یہ نہیں یہ کرنا ہے، تو لیکن یہ بات تو طے ہے کہ تمام تر جو کی پوزیشنز ہیں وہ جا نون لیگ کو رہی ہے۔ سو اس میں فائنینس کی حد تک تو ہمیں کنفرم ہو گیا، بلکہ آپ نے ہی ادھر ہی بیٹھ کے لاسٹ ویک بتایا تھا کہ جو ایچ پی ایل کے اورنگزیب صاحب ہیں، ان کو وہ پہلے بھی آئے کر رہے تھے، پھر ان کے شاید بات نہیں ہو پائی بنی، اس کے بعد اب وہ اگری کر گئے۔ اس کے اوپر تو ہم آتے ہیں فائنینس کی حد تک پورا ایک ڈسکشن کرتے ہیں۔ جو کچھ کی منسٹریز ہیں ان میں جیسے آپ کی پلاننگ اینڈ پرائیویٹائزیشن کو کلب کر کے وہ احسن اقبال صاحب کو دی جا رہی ہے۔ فورن منسٹری جو ہے وہ سنا ہے ساکھ ڈار صاحب کو دی جا رہی ہے، سو جو ڈیفنس کی ہے وہ خواجہ صاحب کو دی جا رہی ہے، اور انفارمیشن منسٹری جو ہے اس کے اوپر اطال و طارر صاحب کا نام جو ہے وہ بہت چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں ذرا۔ ہاں، سو انفارمیشن سے شروع کرتے ہیں۔ اطال طارر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے نون لیگ کے لوگ ہیں وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، جو نون لیگ کے نہیں ہیں وہ ان کو اتنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کی بھی جو رویے ہیں اس میں کئی دفعہ شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ ان کی ایک تصویر ہے وہ کانسٹیٹیوشن والی کتاب کے ساتھ جو کہ بڑی وائرل ہوئی، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال، ظاہر ہے گمان سب سے اچھا رکھنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی شخص پر جتنا مرضی وہ جو ہے بھرپور کیوں نہ ہو، جب ذمہ داری پڑتی ہے تو عموماً وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ جب ان پہ ذمہ داری پڑے گی تو یہ شاید اس طرح سے اٹھ کے نہیں آئیں گے، اور اپوزیشن کو جو ان سے اعتراضات ہیں وہ شاید کم ہو جائیں۔ باقی ان کی ایک تو اچھی بات ہے جو کہ ہم ذاتی نوعیت میں جانتے ہیں کہ ایکسیسیبل ہے، سو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی انفارمیشن منسٹر کے لیے، کیونکہ اور یہ عموماً انفارمیشن منسٹر جو لگائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ایک جو بالکل ریسنٹ پاسٹ میں جو ہمارا تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا کائرہ صاحب کے ساتھ، وہ خراب اس لیے تھا کہ وہ انفارمیشن منسٹر بھی تھے اور وہ ایکسیسیبل بھی نہیں تھے۔ ہاں، انفارمیشن منسٹر دیکھیں جی، ویسے تو یہ ڈیبیٹ بھی بہت چھڑی رہی ہے اس ملک میں، سینئر صحافی جو ہیں وہ بہت یہ کہا ہے کہ انفارمیشن منسٹری تو ہونی ہی نہیں چاہیے، کہ جی آپ کے تمام تر جو ادارے ہیں اور محکمے ہیں ان کے اسپوکس پرسن تو ہوتے ہیں، حکومتی نمائندے بھی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پرائم منسٹر کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ بات بتا رہی ہوتی ہے، سب کچھ جو ہے تو ایک جوائنٹ منسٹری بنانے کا کوئی تک نہیں سمجھ آتا، بٹ چونکہ ہے اور بڑے سالوں سے ہے تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، اب ہے ایک سسٹم بنا ہوا اس کے اندر رہنا ہے۔ طارر صاحب کی حد تک یہ ہے کہ اگر تو وہ ماضی کے جو انفارمیشن منسٹرز میں ایک ایک چیز لے لیں، فرض کریں وہ پرویز چیز صاحب کا ذرا جو ٹھہراؤ ہے وہ، مریم اورنگزیب صاحبہ کی پلاننگ جو ہے، فواد چودھری صاحب کی ذرا جو بیان بازی اور غصہ ہے، مطلب اس کا ایک اگر ہائیبریڈ ماڈل سا ہو جائے تو میرے خیال میں بڑی اچھی طرح کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ فیس ہوتا ہے گورنمنٹ کا، تو طارر صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو، جیسے آپ نے کہا شدت ذرا زیادہ ہوتی ہے ان کے بیانات میں، تو وہ شاید ان کو تھوڑے کم کرنے پڑیں، بٹ یہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ احسن اقبال صاحب کی حد تک لیکن یہ ہے کہ پلاننگ وہ پہلے بھی سنبھال چکے ہیں کئی دفعہ، سو پرائیویٹائزیشن والی چیز اس کے ساتھ کر دی ہے، اور پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ایک آگے آنے والے دنوں میں جو ہے ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر کافی بحث ہونی ہے، اور نہ صرف پی آئی اے کی حد تک بلکہ اور بھی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے۔ سو اس میں احسن اقبال صاحب جیسے شخص کو لانا میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔